وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی تھی اور اس کا ایک عجیب سا عادت بن گیا تھا کہ آدھی رات کو ایک کال آتی تھی اور وہ اس کال کو ریسیو کرتی تھی اور پھر گھنٹوں خاموشی ہوتی تھی، گویا کوئی اس سے خاموشی میں بات کرتا تھا۔ اس کی ماں نے یہ بات کئی مرتبہ نوٹ کیا، کیونکہ جب اس کی ماں اٹھتی تھی تو وہ اس کے ہاتھ سے جو فون ہوتا ہے نا ریسیور، وہ لیتی تھی اور اپنے کان سے لگاتی تھی جہاں پر کوئی آواز کچھ نہیں، اور اس کی ماں اسے گمسم جیسے بیڈ کی طرف لے کے جاتی تھی جیسے وہ نیند میں اٹھی ہو، اور یہ ہر رات اب ہونے لگا تھا۔ اس کی ماں پریشان ہوتی اور اس بات کو گھر کے کسی دوسرے بندے کو نہیں بتاتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ان کے بھائی یا ان کا والد اس پر شک کرنے لگے گا کہ وہ کسی غیر مرد سے باتیں کر رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ آخر وہ نیند میں اٹھتی تھی تو یہ کیا بات ہوئی کہ وہ صرف فون کی طرف جاتی تھی جو PTCL ہوتی تھی اور ریسیور اٹھا کے کان سے لگاتی تھی۔ اس بات پر اس کی ماں کافی حیران تھی اور وہ جگہ جگہوں پہ جا کے اس کے لیے بات کرتی تھی علاج کے لیے، اور کبھی کبھار تو اس کی ماں بیچاری اس کے ساتھ ہی کمرے میں سو جاتی تھی تاکہ وہ نہ اٹھے، لیکن پھر بھی وہ اٹھ جا چکی ہوتی تھی۔ جب اس کی ماں صبح صبح اس کی آنکھیں کھلتی تھی تو دیکھتی تھی کہ اس کی بیٹی وہاں موجود نہیں ہے، تو وہ جا کے دیکھتی تھی تو وہ فون کے پاس کھڑی ہوتی تھی، اور جب اس کی ماں اسے ہاتھ سے پکڑ کے کمرے کے اندر لے آتی تھی تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی، جیسے وہ سو رہی ہو۔ اس کی ماں بیچاری ایک مولوی کے پاس جا کے اس کو پوری بات بتاتی ہے، تو مولوی اسے کہتا ہے کہ شاید وہ نیند میں ہوتی ہے اور یہ اس کا ایک سائیکو پرابلم ہے کہ وہ صرف فون کے پاس ہی آتی ہے، ایسا کرو فون وہاں سے ہٹاؤ۔ وہ جب گھر جاتی ہے تو فون کو آدھی رات کو اپنے بیٹوں اور اپنے شوہر کے نظری بچا کے وہاں سے وہ فون ہٹا دیتی ہے، اور یہ کام وہ تب کرتی جب اس کی بیٹی گہری نیند سو جاتی ہے۔ اب یہ فون کا جو ویئر ہوتا ہے وہ جا کے فون سے نکالتی ہے اور جو PTCL ہے وہ جا کے ایک صندوق میں بند کرتی ہے۔ تو اب آدھی رات کو اس کو پتا تھا کہ اگر اس کی بیٹی کسی سے بات کرے تو وہ PTCL ضرور ڈھونڈے گی، تو وہ اس باکس کو لاک لگاتی ہے ایک تالا، اور بس آرام سے سو جاتی ہے بے فکر۔ لیکن آدھی رات کو کسی چیز کے گرنے سے اس کی ماں کی جب آنکھیں کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے اس کے سامنے سے بالکل نیند کی حالت میں جا رہی ہے، اور وہ جو PTCL کی پہلی والی جگہ ہے اسے چھوڑ کے اسی کمرے میں جاتی ہے جہاں پر اس کی ماں نے PTCL چھپایا ہے۔ اب گھر میں 6-7 کمرے ہیں، حیرانی کی بات ہے کہ وہ صرف اس کمرے کی طرف جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ کمرہ پہلے نمبر پہ بھی نہیں ہے اور لاسٹ نمبر پہ بھی نہیں ہے کہ اتفاقاً وہ وہاں جا رہی ہے، بلکہ بیچ میں ہے۔ وہ جا کے اسی کمرے کے سامنے رک گئی، جس پر اس کی ماں کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ یہ تو کسی شیطان کا کام ہو سکتا ہے، یہ تو کسی عام بندے کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لڑکی اسی کمرے میں انٹر ہوتی ہے، اس کی ماں پیچھے پیچھے چپ چپ کے آتی ہے اور دیکھتی ہے تو وہ اسی باکس کے پاس کھڑی ہے، اور وہ جو تالا ہے نا اس کو ہاتھ میں لیے ادھر ادھر کر رہی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے نازش گھبرا کے پیچھے دیکھتی ہے، ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور تالے کو زور لگانا شروع کرتی ہے۔ اچانک وہ تالا توڑ دیتی ہے۔ اس کی ماں جلدی اس کے پاس آتی ہے اور اس کے ہاتھ جو کہ خون سے لدے ہوتے ہیں اس کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کیا کر رہی ہو؟ اس کے اندر سے آواز آتی ہے میں ریحان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ریحان مر چکا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی ماں کہتی ہے نہیں، وہ مرا نہیں ہے، وہ مجھے ہر رات کو فون کرتا ہے۔ بیٹا میری جان، کوئی فون نہیں کرتا، یہ تمہاری کچھ سائیکو پرابلمز ہے، تم فون کے پاس آ کے رک جاتی ہو، میں بھی ڈرتی ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ خیر کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو پکڑ کے کمرے میں لے کے جاتی ہے اور سلاتی ہے۔ اب اگلے روز یہ پھر دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے۔ یہ جا کے کھڑکی میں دیکھتی ہے تو وہ کمرے میں اپنے بیڈ میں بیٹھی ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی بیٹی باتیں کر رہی ہے۔ اسے انتظار ہوتا ہے کہ ریحان ایک رات آئے گا، اور واقعی اس کی ماں دیکھتی ہے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ ہے۔